احمد بھائی، آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ادبی حلقوں میں کافی مشہور ہو چکے ہیں اور آپ کی کتاب کو کافی پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ویورز کو بتائیے کہ شاعری کے علاوہ آپ کی زندگی میں کیا مصروفیات ہیں اور آج کل کیا کچھ چل رہا ہے؟ شاعری کے علاوہ ابھی میری تعلیم جاری ہے، تو میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں صحیح۔ یہاں پنڈی میں ہی گریجویٹ کالج سے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں۔ ٹھیک۔ تو ابھی میں بی ایس اردو کر رہا ہوں، اچھا۔ میرا پہلا سیمسٹر بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اچھا، تو آج ٹھیک کل ہے۔ یہی مصروفیات ہے۔ یہاں پہ ہاسٹلائز ہے یا فیملی کے ساتھ ہے؟ نہیں، میری فیملی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہوتی ہے، تو میں یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا جی جی۔ تو آپ بچپن آپ کا وزیرستان میں گزرا اور وہاں سے پھر راولپنڈی کیسے آنا ہوا؟ جی بالکل، نہ صرف ہمارا بچپن وزیرستان میں گزرا بلکہ ابھی بھی ہم وزیرستان جاتے ہیں گرمیوں میں۔ اچھا، 3-4 مہینوں کے لیے ہم وزیرستان ہی چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وزیرستان سے پنڈی آنا، میری کتاب کی یہاں ایک تنظیم ہے، ادبی تنظیم ہے، بزم تسلیم اکرام اس کی چیئرپرسن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس تنظیم کے تعاون سے میری کتاب کی یہاں تقریب تھی آرٹس کونسل میں۔ صحیح۔ اس تقریب میں میں پہلی بار پنڈی آیا، تو وہاں سے یہاں مجھے ایک بندے مل گئے، استاذ مل گئے، پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب۔ انہوں نے میرا یہاں اس کالج میں داخلہ کرایا، تو اب میں یہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا احمد بھائی، آپ کا ایک شعر ہے، یہ مار کا یہ جنگ ہے اپنوں کے درمیان، مولا ادھر کی خیر ہو مولا ادھر کی خیر۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم حالات کچھ ایسے تھے جس ٹائم آپ شاعری کر رہے تھے، اتنے سخت حالات میں، اور جو یہاں پہ ہم نیوز بھی سنا کرتے تھے، شاعر جیسا جذبہ جو کہ محبت کا درس دیتا ہے، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ جی بالکل، جو شعر آپ نے کوٹ کیا، جس کا حوالہ دیا، یہ میں نے ایسے ہی حالات کے تناظر میں لکھا تھا کہ جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ ایسے ہی۔ تو ایک شاعر ظاہر ہے وہ ایک محبت کا داعی ہوتا ہے، وہ قتل و غارت اور تشدد کا حامی کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ شاعروں کی تاریخ رہی ہے، شاعری کی خود تاریخ رہی ہے۔ تو وہاں پر ایسے ہی حالات تھے، تو میں نے یہ شعر اس میں کہا تھا، جو کہ میرا دل کا ایک اظہار تھا، میرے جذبات یہی تھے کہ ادھر کی بھی خیر ہو ادھر کی بھی خیر ہو، کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ہم خیر کے راستے پہ چلیں، ہم صلح کے راستے پہ چلیں، ہم کوئی ایسے راستے پہ چلیں جس میں امن ہو، شانتی ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، حسن ہو، اور یہاں کے وہاں کے جو ہمارے ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، وہ خواب دیکھے۔ اور تو اس لیے میں نے اس میں یہ شعر کہا تھا، اور بھی بے شمار جگہوں پر اس طرح کی مثالیں اس کی ملتی ہے۔ تو جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ شاعری کی جو کہ ایک محبت کا جذبہ کا اظہار ہے، اور وہاں کے حالات جو کہ جنونی رہے، دہشت کے رہے، ماحول جو ہے اس پر وحشت کے سائے رہے، تو یہ جذبہ جو ہے مجھے کتابیں میں پڑھتا تھا، مطالعہ میں کرتا تھا۔ تو اور پھر مطالعہ کے نتیجے میں مجھے لگا کہ میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی شعر کہنے چاہیے، صرف آنا چاہیے۔ کچھ فطرت میرے طبیعت کے اندر بھی حساسیت بھی تھی، اور محبت کا عنصر بھی تھا۔ یہ جذبات ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کتابوں کے مطالعے سے پھر میں لکھنے کی طرف آیا کہ مجھے خود بھی لکھنا چاہیے۔ تو جب میں نے خود لکھنا شروع کیا تو پھر اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر کتاب تک میری کتاب بھی شائع ہو گئی۔ وزیرستان کے سخت حالات سخت ضرور رہے ہیں، لیکن وہاں کی پتھریلی زمین میں بہت نم ہے، وہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، وہاں کے لوگ امن اور شانتی جو ہے اس کے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ وہاں کی سرزمین جو ہے، لوگ بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور پھر وہ ایک استحصالی جو قوتیں ہیں چند بیچ میں رہی ہیں، جنہوں نے یہ ہمارا امیج خراب پیش کیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے وزیرستان کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا، تو آپ نے ایک شعر لکھا، اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر، ہر حوالے سے ہم یہاں کے ہیں۔ یہ تو بات کنفرم ہے کہ آپ وزیرستان کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہی آپ کا، کیونکہ بچپن ہی وہاں پہ آپ کا گزرا ہے، لیکن اب آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں آ چکے ہیں۔ تو اب آپ کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی آپ نے بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، تو وزیرستان میں اب آپ کی کچھ وہاں پہ کچھ رشتے ایسے ہیں؟ جی بالکل، جسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وزیرستان میں ہم جاتے ہیں گرمیوں میں، کیونکہ سردیوں میں اب وہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو موسم سرما بھی وہاں ہوتے ہیں، تو ہم گرمی میں جاتے ہیں، 3-4 مہینے کے لیے ہم وزیرستان ہی جاتے ہیں۔ سردیوں میں بھی آنا جانا ہو جاتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، تو وہاں ہم جاتے ہیں وزیرستان۔ ابھی بھی ہمارا وہاں سے تعلق ہے، اور مضبوط تعلق ہے، کیونکہ وہ ہماری جائے پیدائش ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ تو باقی تو سارا ملک یہ ہمارا ہے۔ مجھے تو یعنی شاید جو ہے وہ کسی محدود تو نہیں کرتا اس چیز کو۔ میں نے تو شروع میں اس چیز کو بھی، اگرچہ ہمارے لوگ اس کا شکار ہوئے، وہ ایک نظریاتی دوری آئی، ایک طرح سے تعصب نے بھی اپنا سر اٹھایا، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ تعصب کو پنپنے نہ دیا جائے، نفرتوں کو، ان چیزوں کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، بلکہ ایک محبت کا خیال لے کے چلے جائے۔